شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رمضان المبارک، صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم فرماتے تھے، ترمذی شریف۔ لہٰذا مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنا صدقہ فطر عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے رمضان ہی میں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا غربا و مساکین کی رعایت کرتے ہوئے عید کے 2-3 دن پہلے ادا کر دیا تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ صدقہ فطر گھیو یا اس کے آٹے میں سے آدھا سا اور حالیہ وزن کے اعتبار سے احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں اور جو، کھجور اور کشمش تقریباً 3.5 کلو ہوتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے مشورہ: آج کل آدھا سا گیہوں کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایسے بڑے سرمایہ داروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آدھا سا گیہوں کی قیمت لگانے کی بجائے 1 سا اور حالیہ وزن کے اعتبار سے احتیاطاً 3.5 کلو کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کرے۔ اس میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا اور فقراء کا نفع زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ کتاب المسائل۔ مسافر شخص صدقہ فطر میں کہاں کا حساب لگائے؟ مسافر صاحب نصاب شخص عید کے دن خود جہاں موجود ہو اسی جگہ کے اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت لگائے گا۔ مثلا ہندوستان کا رہنے والا شخص اگر عید کے دن سعودی عرب میں موجود ہو تو وہ سعودی عرب میں آدھا سا گیہوں کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ غیر ملک میں مقیم شخص کا صدقہ فطر کس حساب سے نکالے؟ اگر کوئی غیر ملکی شخص مثلا ہندوستان میں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اسے ہندوستان کی نہیں بلکہ اپنے ملک کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا۔ مثلا ہندوستان کا کوئی شخص ملازمت کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ اس کا صدقہ فطر وطن میں ادا کر دیا جائے تو وہ جس ملک میں مقیم ہے وہاں نصف سا گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔ کن لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر بھی انہی مستحقین زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا جسے زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ صدقہ فطر کسی کو بھی دے سکتے۔ اب جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ عام طور پر عیدگاہ پر ہم نے ہمارے گاؤں میں تو دیکھا اندھاری میں کہ غیر لوگ بھی جو تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر چمار ہے، ایسے ہی نچلے طبقے کے لوگ ہیں، بدھ سماج کے لوگ ہیں، تو بعض مرتبہ لوگ ان کو صدقہ فطر دے دیتے تو ادا نہیں ہوگا صدقہ فطر، کیونکہ زکوٰۃ کس کو دینا ضروری ہے؟ مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی کس کو دینا ضروری ہے؟ مسلمان کو۔ ہاں ان کو ہم دوسرا صدقہ نفلی صدقہ دے سکتے، نفلی صدقہ بھائی چارے کے نام پر کہ بھائی ہاں ہمارا پڑوسی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو نفلی صدقہ دو ان کو،
ہدیہ دو، تحفہ دو عید کے موقع سے، لیکن زکوٰۃ کی رقم اور صدقہ فطر کی رقم ان کو نہیں دینا چاہیے، اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔